السلام علیکم فرینڈس جی، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریزولیشن میں جو فرق ہے اس سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ریزولیشن کا فرق میں آپ کو بتاؤں گا. یہ ایک میرے پاس فائل ہے، اس کی اگر میں ریزولیشن چیک کرتا ہوں میں سائز میں، تو یہ دیکھیں 360 ریزولیشن ہے اور سائز اس کا 25/34.067 ہے. ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو شاید نظر آ رہا ہے میرے خیال سے. اب ہم اس کا کرتے ہیں یہ ہیں کہ اس کی ہم ڈپلیکیٹ بنا لیتے ہیں. میں نے ڈپلیکیٹ بنائی آپ کے سامنے، تو اس کا مطلب دونوں کی سیم پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے جی، تو ان دونوں کی سیم پراپرٹی آپ کے سامنے. میں اس کو بہرحال چیک کرواتا ہوں دوبارہ. یہ دیکھیں 360 25 34 اسی طرح سے اس کی بھی، کیونکہ ہم نے اس کی ڈپلیکیٹ کی ہے جیسا آپ کو دکھانے کے لیے. 25 34 360. ٹھیک ہے، تو اب اس میں سے ایک کی ریزولیشن جو ہے وہ ہم کم کر دیتے ہیں. میں اس والی کی ریزولیشن جو ہے کم کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے، ریزولیشن میں کم کر کے اس کو کر رہا ہوں 200. اوکے، تو یہ آپ کے سامنے ریزولیشن کم ہوگی اس کی. اب اگر اس کی ہم ریزولیشن دوبارہ سے امیج سائز میں جا کے چیک کریں تو یہ دیکھیں سائز وہی رہا ہے، وڈتھ آپ کے 25 ہے. ٹھیک ہے، ہائٹ وہی ہے 34.065. ٹھیک ہے، اور ریزولیشن 200. اوکے، تو اب یہ والا جو امیج ہے یہ ہم کاپی کر کے دوسرے امیج میں دوسری فائل میں 360 والے کے اندر ہم اس کو لے کے جاتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے یہ دیکھیں، میں نے اس کو سمپل ڈریگ کرنا ہے، اور ڈریگ کر کے جب میں اس میں لے کے آتا ہوں تو یہ اس کا سائز تو جبکہ پورا تھا 25/34 ہی تھا دونوں کا، کیونکہ میں نے سائز کو تو آپ کے سامنے چھیڑا نہیں ہے. لیکن جب میں اس کو دوسری فائل میں 360 والی ریزولیشن والی فائل کے اندر میں لے کے آیا ہوں تو اس کا سائز جو ہے وہ کم ہوا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ جس فائل سے جو آ رہی ہے اس کی ریزولیشن جو ہے وہ 200 تھی. ٹھیک ہے، سائز اس کا وہی تھا لیکن ریزولیشن 200 تھی. اس وجہ سے اس نے ریزولیشن کے حساب سے جو ہے 200 کے حساب سے جتنے پکسل بنتے تھے اس نے آپ کو 360 والے میں جتنے پکسل بنے اتنے آپ کو اس نے دے دیے. ٹھیک ہے، تو مین ڈفرنس یہ ہے. بہرحال یہ بہت پرابلم ہوتا ہے کہ اگر آپ جب بھی آپ نے کاپی کرنی ہے کسی امیج کو کسی دوسرے امیج میں، تو دونوں فائلز کی ریزولیشن سیم ہونی چاہیے. اگر فرض کریں آپ 360 ایک فائل آپ نے بنائی ہے، اس کی ریزولیشن 360 ہے یا ٹھیک ہے، تو دوسری فائل ہے اس کی ریزولیشن 72 ہے. تو اگر آپ ادھر سے امیج لے کے آنا چاہ رہے ہیں 360 ریزولیشن والی میں 360 پر انچ والی ریزولیشن میں فائل میں، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، جو 72 والی جس فائل سے آپ کاپی کر کے لا رہے ہیں اس کو آپ پہلے امیج میں جا کے اس کا سائز جو ہے ریزولیشن جو ہے وہ 360 کریں. جب 360 کریں گے اس کے بعد آپ اپنی فائل کو اپنی لیئر کو کاپی کر کے 360 والی فائل کے اندر جب لے کے آئیں گے تو اس کا سائز وہی سیم ٹو سیم رہے گا جو کہ آپ نے اپنی پہلی فائل میں 72 والی میں رکھا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ 200 میں نے کیا تھا تو اتنا اس کا فرق ہو گیا ہے. کوئی سائز کا میں نے نہیں فرق کیا، لیکن کیا ہوا جب میں نے اس کی ریزولیشن کم کی اور دونوں کی ریزولیشن ایک جیسی نہیں تھی تو اس وجہ سے امیج کو اتنا فرق پڑ گیا. ٹھیک ہے، تو بہرحال اسی طرح سے اگر فرض کریں جب بھی آپ اپنا کام شروع کرنے لگے ہیں تو ریزولیشن کا بہت خاص خیال رکھیں. وہ نہ ہو کہ آپ کس ریزولیشن کو نہ دیکھیں
جو آپ کو ریکوائرڈ ریزولوشن ہے اس پہ آپ کام نہ کریں اور اس کے بعد آپ کسی اور ریزولوشن میں کام کر رہے ہوں، تو جب آپ اینڈ پہ کام کرنے کے بعد، مکمل کام کر لینے کے بعد، آپ اپنی فائل کو جو آپ کی ریکوائرڈ ریزولوشن ہے اس پہ کنورٹ کریں گے تو آپ کے امیج کا سائز فرق ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ٹپس ہے اور بلکہ یہ ضروری ہے. تو یہ کافی لوگوں نے پوچھا بھی تھا کہ ریزولوشن کا جو ہے وہ کیا فرق ہوتا ہے، بلکہ ایک دو نے تو مجھے کہا تھا کہ جی ہم جب ایک امیج ایک فائل میں لے کے آتے ہیں، ایک امیج دوسری فائل میں لے کے آتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، تو وہ اس کا سائز پہلے والے امیج جو ہوتا ہے اس کے سائز سے بہت کم سائز ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ دونوں کی آپ فائل کی ریزولوشن سیم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.